سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ انسان کی جو قسمت ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے بدل سکتی ہے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، اور ہاں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا بدل جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میری بات کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ ذہن میں دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، یا کسی کی نظر سے یا کسی کی دعا سے۔ کبھی کبھی دعا بھی انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو محنت سے وہ بندہ بننا چاہتا ہے لیکن نہیں بن سکتا، لیکن دعا بنا دیتی ہے۔ بھئی ہمارے شہر ممبئی کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے، حضرت خضر سے مخدوم ماہیمی پڑھتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے مخدوم ماہیمی پڑھا کرتے تھے، لیکن ولی بنے کیسے؟ ماں کی دعا سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین بنے کیسے؟ حضور کی دعا سے بنے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اور جنت میں رفاقت کا مژدہ جاں فزا حضور نے سنایا، حضور کی دعا سے۔ یاد رکھیں دعاؤں کی بڑی تاثیر ہے، اور دعا ایسے نہیں ملتی۔ ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کام ایسا کرو کہ خود بخود دعا مل جائے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بلبل باغ مدینہ اس چیز کے گواہ ہیں ماشاءاللہ۔ اول روز کے ہمارے رفیق دعوت ہیں ماشاءاللہ، اتار چڑھاؤ بھی بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور ہمیشہ ساتھ رہے، اللہ کرے یہاں وہاں سب جگہ ساتھ رہے ماشاءاللہ۔ برطانیہ میں جب ہم پہلی بار گئے تو اس وقت تک بوڑھوں کا اتنا رسپیکٹ جیسا کہ ہم کو بتایا گیا لوگ نہیں کرتے تھے۔ بیچارے اپنے حساب سے رہتے تھے، کبھی بہت بوڑھے ہو گئے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں تو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا شکر کہ ہم لوگوں نے جا کر تحریک وہاں پہنچنے کے بعد بچوں کو ہم نے بتایا، جیسے مثال کے طور پر پہلے سفر ہی کے اندر لوگ چپل جوتے لے کر کے آگے رکھ دیتے تھے، نکلنے سے پہلے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ ہم نے دیکھا اس وقت ہماری عمر بھی آج جیسے سب بال سفید ہو گئے ایسے تو نہیں تھے ہم، آج سے کم و بیش 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہمیں گلٹی فیل ہوتی تھی کہ یار یہ مجھ سے عمر میں بڑے لوگ چپل رکھ رہے ہیں، جوتے رکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں سمجھاتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ بتائیے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حضرت دعا لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کبھی اپنے باپ کے بھی چپل ایسے رکھے ہو آپ؟ اس لیے کہ ہماری دعائیں ہیں، لیکن باپ کی دعا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ دعائیں لو، ماں باپ کی بھی لو، بزرگوں کی بھی لو، علماء کی بھی لو، اساتذہ کی بھی لو، اور غریبوں کی بھی لو۔ یہ بھی ذہن ہے، غریبوں کی بھی دعا لو۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دعائیں یوں ہی نہیں ملتی۔ حضرت مخدوم ماہیمی علیہ الرحمہ پوری رات پانی لے کر کے کھڑے رہے، ماں کی آنکھ کھلی اور پوچھا بیٹے اس طرح سے تم کھڑے ہو؟ کہا ماں سوچا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، آنکھ لگ گئی، جگاؤں تو نیند خراب، چلا جاؤں تو آپ کی آنکھ کھلے اور پیاس کی وجہ سے آپ پانی نہ پائیں تو پیاسی سو جائیں گی، اس لیے پانی لے کر کے میں کھڑا ہوں کہ جب آنکھ کھلے تب پیش کروں۔ ماں نے کہا جا اللہ تجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ لمبا سفر شارٹ میں ہو گیا یہ دعا کی وجہ سے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں۔ دعا کی وجہ سے حضور کی دعا لگ گئی۔ دعا ملتی ہے خدمت کی وجہ سے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ایسی خدمت کی کہ دعا مل گئی. حضرت ربیعہ ابن کعب نے ایسی خدمت کی کہ دعا مل گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے گوشوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی. عشق کے معاملے میں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنے اونچے مقام پر فائز تھے، اتنے اونچے مقام پر کہ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں غار ثور میں بھی گئے، لیکن جب غار حرا میں گئے تو چونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے، 40 روز سرکار کا قیام وہی رہتا تھا، توشہ لے کر چلے جاتے تھے اور غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے. جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ غار حرا پہنچے تو سب سے پہلے اپنا امامہ اتارا، اسے کنارے رکھا، صدری اتاری، پھر اس کے بعد کرتا اتارا، پھر اس کے بعد بنیان اتارا اور صرف پائجامے میں اس زمین پر لوٹنے لگے اور کہنے لگے پتہ نہیں مصطفیٰ کا یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس ذرہ نے بوسہ لیا ہو، شاید مجھے اس کی کچھ خیرات نصیب ہو جائے. سوچو یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کی گلیوں کے اندر کچھ جارو کش جو ہے وہ جھاڑو لگا رہے تھے. ایک کے ہاتھ سے جھاڑو لے لیا اور مدینے کی گلی میں جھاڑو لگانے لگے، اور پھر جب یہ بات یاد آتی تو کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو. یہ عشق. اور پھر ان کے مقام کو سمجھنے والی ذوات کو دیکھو آپ. کیا ایسا نہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ میرے پیر و مرشد ہیں تو میں ان کے بارے میں ہی سب کچھ کہہ رہا ہوں؟ نہیں. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، جو حج کے علاوہ وہاں پہنچنے کے بعد کبھی مدینہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، ایک آدھ مرتبہ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے. لیکن جب پتا چلا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے استقبال کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے پہلے پہنچ گئے کہ میں مفتی اعظم کا استقبال کروں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کتنے اونچے مقام پر وہ فائز تھے، کتنے اونچے مرتبے پر. میاں کہنا بہت آسان ہے شریعت پر عمل کرنا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اللہ جس کے لیے آسانی پیدا کر دے اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ چند عمرہ بلا لیں تو اپنی قسمت پر ناز کریں، چند عمرہ سے ملاقات ہو جائے تو اپنی قسمت پر ناز کریں. کبھی کوئی ہمیں گورنر کہہ دے کہ ہم ملنے آ رہے ہیں تو ہم اس کا میسج بھیجیں گے سب کو کہ آج اتنے بجے گورنر صاحب ہماری زیارت کو تشریف لانے والے. لیکن واہ مفتی اعظم ہند آپ کی عظمتوں پر قربان. گورنر نے، یو پی کے گورنر نے بریلی شریف کے اندر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملنے کی تڑپ کے ساتھ مدینہ منورہ جب بریلی شریف جب وہ پہنچا تو کسی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو اطلاع دی جب آپ رکشے پر سوار ہو چکے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ ایک بیمار غریب کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور آ کر اطلاع دی گورنر صاحب پہنچ چکے، بس ابھی آنے والے ہیں، وہ آپ کی زیارت کے لیے آنے والے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا نبی کی سنت پر اٹھنے والا قدم کسی گورنر کے لیے واپس نہیں جا سکتا. میں جا رہا ہوں ایک غریب کے مزاج پرسش کے لیے. یہ بے نیازی تھی، یہ کیفیت تھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی. آپ بھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم جمعہ کی نماز کے اندر پھلانگ پھلانگ کر، چھلانگ چھلانگ کر آگے چلی جاتی. حضور بحر العلوم
حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب علیہ رحمت و رضوان، جن کے احسان کو تادم زست سنی فراموش نہیں کر سکتے، کہ ان کی کاوشوں سے فتاوی رضویہ شریف آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری قوم تو جلدی بھول جاتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات، رئیس المفسرین کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں 10-15 روز میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی صحبت اختیار کر لوں اور کچھ باتیں سن لوں۔ تو ایسی ایک دن بات چلی، اور بات چلی لوگ قدر نہیں کرتے، لوگوں میں قدر کا جذبہ کم ہو چکا ہے، بہت عجیب سچویشن ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے اور بات چل رہی تھی، تو بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی قدر ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی بھی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ جملہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں مرنے کے بعد، میں سارے مبلغین اور علماء کو میری اصلاح کے لیے کہوں گا کہ میری غلطی ہو تو اصلاح کر دیں، لیکن طلبہ سے کہوں گا کہ اس چیز کو زندگی بھر اپنی ڈائری میں لکھ کر کے رکھ دو۔ دو چیزیں مرنے کے بعد ملتی ہیں، دو چیزیں بولیے مرنے کے بعد، ایک قبر اور ایک قدر۔ قبر بھی مرنے کے بعد ہی ملے گی، اور دنیا آپ کی قدر بھی مرنے کے بعد ہی کرے گی۔ جیتے جی آپ امید مت رکھیے گا، جو اللہ کی قدر نہیں کر سکے وہ آپ کی ہماری کیا قدر کرے گا، اور یہ امید بھی نہ رکھو تو پھر کون قدر کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرے، اللہ قدر کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور وہ جب قدر کرتا ہے تو دہائیاں گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، جیسے صدیوں کے گزرنے کے بعد تاجدار کربلا کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ایسے ہی دہائیاں گزرنے کے بعد حضور مفتی اعظم کی محبت بھی ہمارے دل میں موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھلائی کا کام کیا تو اللہ نے ان کی قدر کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں اعلان ہوا کہ آج جمعہ کی نماز حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان پڑھائیں گے یا تشریف لائیں گے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو ہر طرف سے لوگوں کا جنب غفیر وہاں پر۔ اب حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان پہنچے، لیکن اس وقت پہنچے جب مسجد کھچا کھچ بھر چکی تھی، باہر پبلک بے پناہ تھی، اور پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اب حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے حضور بحر العلوم سے فرمایا کہ مولانا یہیں دھوپ میں چادر بچھا دو، یہیں بیٹھ کے نماز پڑھ۔ نہیں حضور آگے، کہا نہیں مولانا یہیں ٹھیک ہے، یہیں نماز، پلانگ کے نہیں جانا چاہیے۔ بحر العلوم رو پڑے، اور روتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حدیث تو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ لوگوں کو چھلانگ کر کے آگے جانے والا گویا جہنم کے پل کو تیار کرتا ہے۔ اس قسم کا ارشاد رسول اعظم کا موجود ہے۔ یہ جمعہ کو پھلانگ کے نہیں جانا چاہیے، منع فرمایا کہ ہاں آگے جگہ موجود ہو تو بات الگ ہے۔ لیکن حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن عمل کرنے والی ذات اگر میں نے دیکھا ہے تو مفتی اعظم ہند کی ذات کو میں نے دیکھا۔ اب آپ اور ہم یہاں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد نیاز بھی تناول کریں گے، اور جب بھی آتے ہیں تو پانی بھی پیتے ہیں۔ اب یہاں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے تقوی کو دیکھو، اور آپ جب بھی آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یہ معمول بنا لیں۔ اور آج میرا پیغام آپ کو ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، اور مسجد سے نکلو تب بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آپ دعا تو پڑھتے ہیں، درود و سلام بھول جاتے ہیں، اسے یاد کر لیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اور حضور محدث اعظم علیہ رحمہ دونوں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، دونوں ایک مسجد۔ ایک صاحب چائے لے کر کے آئے، انہوں نے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو پیش کیا تو حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے چائے پی لی۔
حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو چائے پیش کیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ چائے لے کر مسجد کے باہر چلے گئے، اور پھر جو فرمایا وہ سنیے آپ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محدث صاحب نے اعتکاف کی نیت یقیناً کی ہوگی اس لیے پی رہے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس لیے میں باہر آ کر کے اسے پی رہا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا، یہ اللہ عز و جل کا خوف تھا، یہ شریعت پر عمل تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کو جو چیز پسند وہی محب کو بھی پسند ہوتی ہے۔ ہم تو دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے نا بہت دور بہت دور۔ کس کو غریبوں سے محبت ہے؟ غریب تو اچھا نہیں لگتا، فقیر تو اچھا نہیں لگتا، لیکن آئیے میں آپ کو سناؤں، یہ مالیگاؤں کا واقعہ ہے، دارالعلوم اشرفیہ وہاں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو لوگوں نے بلایا تھا، حضرت وہاں تشریف لے گئے، بیٹھے ہوئے تو حضرت جہاں بھی جاتے تھے تعویذات کے لیے قطار لگ جاتی تھی اور حضرت تعویذ عطا فرماتے تھے۔ ابھی حضرت تعویذ لکھ رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ بہت موجود ہے، ایک غریب پریشان حال دور بیٹھا تھا، تعویذ لے کر کے لوگ کھسکتے جاتے، وہ آہستہ آہستہ آگے آ جاتا، پھر جب ایک دم قریب آیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے کہتا ہے حضرت میری 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا، آپ کوئی تعویذ عطا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا بناتا ہوں۔ اب حضرت اس کے لیے بنانے جا رہے تھے، وہ چپ چاپ خاموشی سے نکل کے چلا گیا۔ حضرت اس کے لیے تعویذ بنا رہے ہیں، وہ چپ چاپ نکل گیا۔ اب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تعویذ بنانے کے بعد پوچھتے وہ غریب کہاں گیا؟ اب وہ اتنی تیزی سے نکل گیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی اور کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اس کو۔ اب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ پریشان، وہ غریب کہاں گیا، وہ غریب کہاں گیا، وہ غریب کہاں گیا، وہ غریب، بار بار ہر 2-3 منٹ پہ وہ غریب کہاں گیا، دوسروں کو تعویذ دے رہے وہ غریب کہاں گیا، وہ غریب کہاں گیا۔ اتنے میں قریب کے گاؤں سے کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت کو لینے کے لیے آئے تھے، تو وہ بھی دروازے پر انتظار، جلدی حضرت کو بولے، لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں، جلدی بولے۔ حضرت بولے پہلے وہ غریب کو لاؤ، وہ کہاں گیا، وہ غریب کہاں گیا، بار بار ایک ہی سوال۔ پھر جب وقت بہت زیادہ ہو گیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے لوگوں سے کہا اس غریب کو تلاش کرو، میں ابھی آتا ہوں، اور گئے لوگوں کے ساتھ جا کر کے وہاں کچھ لوگوں کو داخل سلسلہ کر کے واپس پلٹے، اور حضرت نے فرمایا وہ غریب کہاں گیا، ملا نہیں ملا، تو کافی دیر کے بعد وہ غریب آیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں، مسکرانے لگے، حضور تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضور میں عرض کر کے چلا گیا تھا، تھوڑا سوچا بھیڑ بھاڑ بعد میں آج۔ پھر لوگوں نے کہا تجھے حضرت اتنا یاد کر رہے تھے، اتنا یاد کر رہے تھے، تو نے حضرت کو پریشان کر دیا۔ کہا نہیں پریشان کیا، میں چلا گیا تھا، میں سوچا بعد میں بھیڑ بھاڑ آ کے بعد میں لے لوں گا۔ تو یہ غریبوں کی فکر تھی، یہ غریبوں کا خیال تھا۔ اب میں نے جب غور کیا کہ اتنا غریبوں کا خیال اور گورنر کی کوئی فکر نہیں، تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں مجھے تلاش کر لو۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے حضور مفتی اعظم۔ تقویٰ دیکھیں آپ، ٹرین کے اندر سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ سفر فرما رہے ہیں، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں پر لوگ تعویذ کے لیے نہ پہنچتے ہوں۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، حضور یہ پریشانی ہے، تعویذ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کاغذ لے کر کے آؤ۔ وہ گیا کاغذ لے کر کے آیا، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے تعویذ بنایا، اور معمول تھا حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا۔ قاری صاحب نے کہا ہے کہ کچھ آپ بیتی بھی بتائیں تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ تھوڑا سا حضرت کی عظمت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔
تو حضور مفتی اعظم دل رحمہ کی عادت تھی تعویذ بنانے کے بعد فوراً اسے کاٹ کر تعویذ مانگنے والے کو دے دیتے، کاغذ حضرت کے پاس رہ جاتا تھا، لیکن وہ حضرت کا خود کا ہوتا تھا۔ اب یہ تعویذ حضرت نے بنا کر مانگنے والے کو تعویذ دے دیا، وہ لے کر چلا گیا، لیکن کاغذ اسی نے دیا تھا، وہ باقی کا کاغذ لے کر نہیں گیا، خالی تعویذ لے کر چلا گیا۔ اتنے میں دوسرا آیا، حضور مجھے بھی تعویذ دے، کاغذ دکھا، فرمایا ایسا ہے کہ یہ کاغذ میرا نہیں، یہ کاغذ میرا نہیں ہے، دیکھو بازو کے ڈبے میں یہ کاغذ والا ہے، پہلے اس سے اجازت لے لو کہ میں اس کے کاغذ پر تعویذ بنا سکتا ہوں کہ نہیں بنا سکتا۔ لائیے ایسا متقی اور پرہیزگار۔ عزت لباس سے نہیں ملتی، عزت دولت سے نہیں ملتی۔ اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی ہے تو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب آپ بیتی کے حوالے سے میں عرض کر دوں، اس لیے کہ ایک 40 کو کل شریف بھی، اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر بھی کر لیں گے، پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی بھی ہوگی، پھر اس کے بعد شجرہ خوانی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا۔ میں بہت چھوٹا تھا، میں ان کا احسان زندگی پر نہیں بھول سکتا۔ حضرت صوفی باصفا الحاج نور محمد صاحب مارفانی، جو حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے رحمہ اللہ، جوناگڑھ کے رہنے والے تھے، سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ وہاں تشریف لائے، انہی کے گھر حضرت کا قیام تھا۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی، ایک اندازے کے اعتبار سے 12-13 سال کی کم و بیش عمر رہی ہوگی، لیکن وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی مانتے تھے، یا 14 سال کی کم و بیش عمر رہی ہوگی، وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی مانتے تھے۔ الحاج نور محمد صاحب مارفانی علیہ رحمہ، ان کے گھر میں بلا تکلف میرا آنا جانا تھا۔ تو میں سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ جب ان کے گھر قیام پذیر تھے تو میں ان کے گھر ہی میں رہا۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ حقہ پیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک ان کی عادت کریمہ تھی، نماز ہمیشہ مسجد میں باجماعت حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام فرماتے۔ ظہر کا وقت ہوا قریب قریب، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ اٹھے، اور ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نماز کے لیے ایسے تیار ہوتے تھے جیسے کوئی دولہا تیار ہوتا ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے دولہے کی طرح تیار ہوتے تھے حضور مفتی اعظم۔ کھڑے ہوئے، امامہ شریف بہت اچھی طریقے سے باندھا، اور جیسے حضرت نکلے پورا کمرہ خالی، سب کے سب حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مسجد اور مکان قریب قریب تھا۔ حضرت مسجد گئے اور ہم لوگوں نے حقے پہ دھاوا بول دیا، سب جتنے بھی بھائی بہن جو بھی تھے سب بس حضرت کا حقہ پینا ہے، کھینچ رہے۔ اس میں ہم نے بھی تھوڑا سا حقہ وغیرہ پیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھینچنے میں نوزل نکل گئی۔ اب عادت تو تھی نہیں حقہ پینے کی یا حقے کو ٹھیک کرنے کی، اب نوزل نکل گئی، پریشان ہم اب اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے بھی نوزل لگ جائے، لیکن کسی کو پریکٹس نہیں تھی تو نہیں کر پائے۔ جیسے تیسے وہ کہتے ہیں کہ اٹکا کے چھوڑ دو اپنا نام نہ آئے، تو وہ اٹکا کے ہم نے چھوڑ دیا، لیکن قربان حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی عظمت پر، جیسے ہی نماز پڑھ کر تشریف لائے حقے کو دیکھا، وہ خادم سے فرمایا میاں ذرا حقہ ٹھیک کر دو، فوراً نظر دے۔ یعنی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا، وہ سب جانتے تھے اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے حضرت کے ساتھ سفر کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ 2 روز کم و بیش حضرت کے ساتھ رہنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور یہ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے مرید ہونے کا شرف مجھے اپنے گھر ہی میں ہوا ہے۔ حضرت ہمارے گھر تشریف لائے تھے، بھائی بہن والدہ والد سب ہم لوگ موجود تھے،
اور حضور مفتی اعظم جل رحمہ، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جب تشریف لائے اور جب گدے پر حضرت تشریف رکھے تو میں نے قبلے سمت کی جو کھڑکی تھی اسے کھولا، تو گریل وغیرہ لگی ہوئی نہیں تھی، اوپن کھڑکی تھی، تو جیسے کھڑکی کھولا فوراً ہوا آئی، تو حضرت نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا آ رہی ہے۔ مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہیں، میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے آج، جب بھی یہ تصور کرتا ہوں تو حضرت کا یہ جملہ یاد ہے۔ گھر میں ہی ہمارے الحمدللہ حضرت سے ہم بیٹھ ہوئے، سفر میں اتفاق ہوا، ایک سفر بلکھا گاؤں کا نام ہے کاٹھیا واڑ کے اندر، وہاں کے لیے نکلے۔ حضرت آگے کی گاڑی میں تھے، ہم لوگ پیچھے کی گاڑیوں کی جو لائن تھی اس کے اندر، اس زمانے میں ایمبیسیڈر چلتی تھی اور اس زمانے کی سب سے اچھی گاڑی ایمبیسیڈر کہلاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ہم لوگ پیچھے کی گاڑی میں تھے، حضرت آگے کی گاڑی میں تھے، اور پیچھے کی ایک گاڑی والے سے ایک روڈ کراس کرنے والا بندہ جو ہے، نیچے پل تھا، یعنی پل کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے، نیچے کافی گہرائی تھی اور ٹھوکر لگی ایک بندے کو، تو وہ اچھل کر جا کر کے پل کے اندر نیچے گر گیا، وہ نیچے گر گیا۔ قربان میرے مفتی اعظم پر، حضرت کی گاڑی سب سے آگے تھی، تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا، گھبرائے ہم لوگ، تھوڑی دیر میں دیکھا تو حضرت پلٹ کر کے آ رہے ہیں، آ کر سیدھا نیچے اترے بریج کے اور اس بندے کو ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جب گر رہا تھا نا تو یہی ہاتھ تھے جس نے مجھے سہارا دیا۔ یہ تھے حضور مفتی اعظم، بہت عظیم شخصیت کے مالک کا نام ہے حضور مفتی اعظم، ولایت کے اس مقام پر فائز تھے کہ جیسا کہ رئیس المفسرین سے آپ نے سنا کہ مرید بننے آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو حضور مفتی اعظم نے اسے غوث پاک کا دیدار بھی کرا دیا۔ معمولی شخصیت کا نام ہے۔ اب آخری بات عرض کر دوں، سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ جب سفر کا اتفاق ہوا جب، تو حضرت کی بڑی کرم نوازیاں اس گنہگار پر تھیں کہ مجھے ہمیشہ بازو میں بٹھاتے تھے، اور میں حضرت کے حضرت کی پلیٹ ہی میں سے میں لقمے بنا بنا کر لے کر کے کھایا گیا۔ یہ جو کچھ ہے یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی شخصیت اور ان کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آج بھی الحمدللہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، کرم نوازی کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک میں تراویح سناتا رہا، اب کمر اور گھٹنوں کے درد کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں، لیکن جب تک میں سناتا رہا الحمدللہ، میری عادت تھی مصلی پر جانے سے پہلے اپنے پیر کا تصور کر لیتا تھا اور ان سے عرض کرتا تھا لاج رکھ لیجئے گا، اور پھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے، ایک زمانے تک الحمدللہ تراویح سنانے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ میری یادداشت بڑی کمزور تھی، بچپنے میں بہت کمزور تھی اور بیمار بھی بہت رہتا تھا۔ میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضور یاد نہیں رہتا، بہت بھول جاتا ہوں۔ ایک نقش انہوں نے مجھے عطا فرمایا تھا، اس نقش کو پہننے کے بعد، میں عمومی طور پر یہ سب بات نہیں کرتا، لیکن آج چونکہ سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا تذکرہ اور ان کی یاد کی محفل ہے تو ان کی کرم نوازیوں کی بات کروں گا۔ اس نقش کے بعد میری میموری اتنی شارپ ہو گئی اور یادداشت اتنی مضبوط ہوئی کہ میں نے آخری 10 پارے صرف 40 روز کے اندر حفظ کیے، صرف 40 روز، اتنی یادداشت میری مضبوط ہوئی۔ تو یاد رکھیں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اس وقت یہاں پر حاضر ہیں، وہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے، بڑے اونچے مقام پر۔ اور یہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ اس وقت ماررہ متحرہ سے بڑا عظیم فیض لینے والے سرکار حضور مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ذوات قدسیہ کو وہیں سے فیض ملا ہے، بہت بہت فیض ملا۔
لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت حضور امین ملت، حضور اشرف ملت اور حضور رفیق ملت سید نجیب میاں صاحب کو کہتے ہیں. حضرت سید نجیب میاں صاحب مرید ہیں حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ. ان کے گھر والے حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے. حالانکہ جو کچھ ملا اس در سے ملا، اس بارگاہ سے ملا، لیکن قدر والے جانتے ہیں کس کی قدر کرنی چاہیے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں حضور رئیس المفسرین کے اس پیغام کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ہر سال حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا اب عرس اس مسجد میں انشاءاللہ بنایا جائے گا. تو ناظرین، اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حضور کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.